ہمارے مشائخ نے کہا کہ 4 چیزوں میں مجاہدہ کرنا ہوتا ہے. ایک قلت کلام، کم بولنا. زیادہ بولنا مرض ہے، کم بولنا صفت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا کم بولتے تھے کہ جہاد کا خطبہ نبی علیہ السلام نے دیا اور 200 سے کم الفاظ، یعنی 200 سے کم الفاظ میں جہاد کا خطبہ نبی علیہ السلام نے دیا. اتنے تھوڑے الفاظ میں اتنا زیادہ پیغام پہنچا دیا جاتا ہے. اور ایک خطبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا ہے کہ جو 1 منٹ میں انسان پڑھ سکتا ہے، مستقل خطبہ. اس کو کہتے ہیں دریا کو کودے میں بند کرنا. اور ہماری تو 200 الفاظ کے ساتھ تمہید بندتی ہے. تو قلت کلام، جیسے حضرت مولانا اثر کے بعد فرما رہے تھے کہ بھئی ایک دوسرے سے بات چیت کرنا بند کر دیجئے. بہت ہی کوئی ضرورت ہو تو پھر کلام کیجئے، وہ بھی آہستہ آواز سے. کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جتنا جس کا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلہ کے ایک بزرگ گزرے، خاموش طبع تھے، بہت کم بولتے تھے. کسی نے ایک مرتبہ کہا کہ حضرت کچھ وعظ و نصیحت کریں، فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو. حضرت نے آگے سے جواب دیا کہ بھائی جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں پایا وہ ہماری باتوں سے بھی کچھ نہیں پائے گا. جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں پایا وہ ہماری باتوں سے بھی کچھ نہیں پائے گا. یہ وہ مجاہدہ ہے جو خانقاہی ماحول میں کرنا پڑتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب انسان ذرا کم بولتا ہے نا، پھر اس کے اپنے اندر علوم و معارف بڑھتے ہیں. تو قلت کلام یہ پہلا مجاہدہ. دوسرا ہے قلت طعام. قلت طعام کا کیا مطلب؟ کہ ضرورت کے مطابق کھائے. یہ نہیں کہ ضرورت سے بھی کم کھائے اور اس کی بجائے پھر گولیاں کھانی پڑ جائیں. ضرورت کے مطابق کھائے، اسراف نہ کرے کھانے میں. کلو پر تو عمل ہو، کلو تا گلو پر عمل نہ ہو. تو ضرورت کے مطابق کھانا، اتنا نہ کھائے کہ کھانے کے بعد پھر بے اختیار پڑ جائے. ایک بزرگ فرماتے تھے کہ کچھ لوگ ہیں جو زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو زندہ ہی کھانے کے لیے ہیں. یہ نعمت قلت طعام والی ہمیں روزہ سے نصیب ہو رہی ہے. آج کل روزہ رکھتے ہیں نا تو قلت طعام پر خود بخود عمل ہو رہا ہے. خانقاہی ماحول میں پہنچ گئے تو قلت کلام پر بھی عمل ہو جائے گا. تیسری چیز ہے قلت منام، تھوڑا سونا. تھوڑا سونا سے کیا مراد؟ کہ ضرورت کے مطابق سوئے. گھوڑے بیچ کے سونے کی اجازت نہیں. اور یہ طے شدہ بات ہے کہ جو انسان ڈٹ کے کھائے گا وہ جم کے سوئے گا. کیونکہ چند راتیں ہیں، ان راتوں میں جاگنے کی کوشش کرنی ہے. ایک سکیجول بنا دیا گیا، آپ پیش کر دیں گے، اس کے مطابق آپ سوئیے اور جاگیے. اعتدال ہوگا، نیند بھی مل جائے گی، عبادت کا بھی موقع مل جائے گا. ویسے تراویح پڑھنے سے قلت منام پر عمل ہو جاتا ہے. تلاش لیلۃ القدر کے لیے ہمارے ایک مہربان ہیں، ان کی 4 تراویح ابھی رہتی ہیں. انہوں نے 4 تراویح ابھی پڑھنی ہے تو ہم ان کے پیچھے نفل کی نیت باندھ لیں.
ان کی تراویح ہو جائے گی، ہمارے نفل ہو جائیں گے، قیام اللیل کا ثواب مل جائے گا. پڑھتے وہ بھی ایک پاؤ ہی ہیں، زیادہ نہیں پڑھتے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر کم از کم کچھ عمل تو ہم کریں نا لیلۃ القدر کی تلاش میں. جب نیند آئے نا اور آنکھیں نیند کو ترسیں تو وہ خوش ہونے کا وقت ہوتا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. کوئی جی نہیں جانتا کہ ہم نے ان نیکوکاروں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دل کی ٹھنڈک کیوں نہیں کہا؟ کہ ہم نے ان کے دلوں کی تسکین کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ ہم نے ان کی دل کی ٹھنڈک کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ نہیں. قرآن مجید میں فرمایا ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے. تو مفسرین نے اس کا جواب لکھا کہ جو لوگ راتوں کو جاگیں گے، کیونکہ رات کو جاگنے سے آنکھیں نیند کو ترستی ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنا دیدار عطا کر کے وہ لذت دیں گے کہ جن کو دیکھ کے آنکھوں کو ٹھنڈک مل جائے گی. تو اس لیے اگر آنکھیں نیند کو ترسیں تو خوش ہوں کہ الحمدللہ ایک وقت آئے گا کہ ان آنکھوں کی اس نیند کی کمی کی لاج رکھی جائے گی اور ان کو تسکین عطا کی جائے گی. تو قلت منام تراویح سے اور قیام اللیل سے انشاءاللہ اس پر بھی عمل ہو جائے گا. اس کے بعد رہ گیا قلت اختلاط مال انام، لوگوں کے ساتھ تھوڑا اختلاط کرنا. جو لوگ اعتکاف میں بیٹھ چکے ان کو اس پر عمل نصیب ہو گیا. اب اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو مسجد سے باہر جا کے ہر بندے سے مل نہیں سکتے. مسجد میں آنے والوں سے ملنے کی اجازت ہے. کیا مطلب کہ ہم مشرب سے ملو، ہر ایک سے ملنے کی اجازت نہیں ہے. تو اس پر عمل بھی نصیب ہو گیا. تو الحمدللہ کہ جو دوست احباب اعتکاف کی نیت سے مسجد میں تشریف لے آئے ان کو مجاہدے کی ان چاروں قسموں پر عمل کی توفیق نصیب ہو گئی. میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور تھمز اپ کا بٹن دبا کر اس ویڈیو کو لائک